السلام علیکم، آپ سب کو محمد سبلا خان کی طرف سے آج ہم بائی الیکشن پنجاب 2022 کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بائی الیکشن پنجاب کے 2022 کے ہوئے اور یہ بڑے کانٹیڈار تھے بٹوین کیا ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے، اور صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ پورے ہفتے ہم نے پچھلے دیکھا کہ خاص طور پہ بڑی بری طرح کیمپین جو ہے مریم نواز صاحبہ اور جو عمران خان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جو ہیں بڑی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے لڑ رہے تھے، بڑا زبردست جو ہے ایک دوسرے کے لیے پاور کیمپین جو ہے وہ چل رہی تھی، پورے پنجاب میں مختلف سٹیز کا وزٹ ہو رہا تھا۔ تو آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز ہوئے ہیں، تو اس کے اندر بہت زیادہ کہا گیا کہ پاکستان کو سری لنکا کی طرف لے جایا جائے گا، بہت زیادہ جو تھا یہ بہت زیادہ جو تھی کیمپین ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ابھی 2 دن پہلے جو ایک اچھا کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے دنیا میں جو آئل جو ہے اس کی پیٹرول جو اس کی پرائس کم ہو رہی تھی اس کو وہ لے کے پاکستان میں، اور انہوں نے اوگرا کے ذریعے جو ہے ایک ٹیپ آیا اور پاکستان نے جو ہے آئل کی پرائس کم کری، جس سے شہریوں کو خاص طور پہ فائدہ ہو، خاص طور پہ ڈیزل کی 40 روپے اور پیٹرول کی 18 روپے جو ہے وہ سستی کر دی گئی پرائس، تو یہ بہت اچھا تھا۔ اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا، آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں شہباز گل کی طرف سے۔ شہباز گل آج بڑا عجیب و غریب سا واقعہ وہ یہ ہوا کہ شہباز گل کو دیکھا گیا صبح کے وقت کہ وہ یہ ایک مل ہے یہ مظفر گڑھ میں، اس میں جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ایف سی پولیس کے اور یہ اپنی پورے کے پوری سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ جو ایف سی کی اس کے وردی پہن کے وہ آ رہے تھے، جو کہ انلیگل اور بڑا عجیب سا ایک تھا، جسے کوئی بھی ہے وہ اسٹرانگلی کنڈیم نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا بعد میں کہ یہ پرانے افسر تھے جو ایف سی کے تھے، ان کے پاس یہی وردی تھی تو انہوں نے اسے پہنی، اور لیکن یہ اکارڈنگ ٹو پاکستان یہ کہیں بھی یہ انلیگل ہے۔ تو ہماری جو بھی وزارت داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ، ان کی پھر پریس کانفرنس بعد میں ہوتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑی اچھی چیز لگی اور اس پہ ہم کافی اپریشیٹ کریں گے کہ ایک اچھا انٹیریئر منسٹر نے ایک اچھی ایک سوچ دی۔ اس کے علاوہ اگر ہم سیکنڈ چیز پہ جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا اسکینڈل آج ایک پیش آیا، ایک وائس ایک ریکارڈنگ تھی، یہ اپنی شیخ رشید احمد صاحب کی اور یہ میاں احمد صاحب کی، جو کہ ان کے گل کی جو یہ بہت بڑے جو ہیں ایک عالم دین بھی ہیں، اور اس کنورسیشن میں کہا جا رہا تھا کہ دھاندلی ہو رہی ہے، کوئی چیز ہونے والی، اس کے لیے فیڈ بیک دیا جائے گا، پیسے دیے گئے، پیمنٹس کا پوچھا گیا، آپ کو پیمنٹس جمع کرا دیں، پیمنٹس کا پوچھا گیا۔ تو یہ پیمنٹس بڑی عجیب و غریب سی ایک چیز ہوئی، جس میں ٹوٹل نظر آ رہا تھا کہ یہ جائز ریگنگ کے لیے بات ہو رہی ہے، اگر کوئی اپوزیشن کر دے تو وہ ناجائز ریگنگ ہے، اور یہ بات کرنے تو جائز ریگنگ ہے۔ تو اس کو ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ الیکشنز میں ووٹرز کو جو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو ووٹ دے رہا ہوں وہ میرا ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس میں جو ریگنگ ہوتی ہے، جو انجسٹ ووٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ جو ہوتے ہیں ووٹ دینے کے لیے نہیں کرتے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی طاقت، کوئی پاور یا تھرڈ پارٹی یا کوئی بھی پیسے دے کے یا کوئی بھی پاور ہو باہر کی اندرونی، وہ پوزیشن وہ اپنی مرضی سے اگر الیکشن کے ووٹ یا اس کو اگر اپنی مرضی کے بندے کو جتوا دے وداؤٹ ووٹ کاؤنٹ کے، وداؤٹ کے عوام یا لوگ چاہتے ہیں، تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی، یہ آٹوکریسی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ جو ہوتی ہے پپٹ لیڈرشپ میں زیادہ جو ہے، یہ پپٹ ڈیموکریسی جو اس کا بہترین لفظ ہے وہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ہے بہت زیادہ لاگو ہے اور رائج ہے، جس کو ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں پاکستان۔ اسی لیے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یا ووٹنگ والی چیزیں، ان کو جو ہے پاکستان میں جو ہے ان کی بھی کریڈیبلٹی جو کوئی اسے خراب کیا گیا، اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کو بھی ابھی موڈیفائی نہیں کیا گیا، اس لیول کا نہیں کیا گیا کہ جس پہ ہر بندے کو جو ہے وہ اور ہر ادارے کو جو اس پہ بھروسہ ہو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے اور اپنے ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے کہ جو ووٹر ہے، جو ووٹ ہے وہ صحیح کاؤنٹ ہو، جو ٹھپا ہے وہ صحیح لگے، جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، جو ووٹنگ کا پورا اسٹاف جو یہ کلیکشن کر رہا ہوتا ہے کسی بھی اس جگہ پہ، وہ پوری کی پوری کوئی جھگڑا نہ ہو۔ جیسے آج ہم نے دیکھا ایک پی ایم ایل این کا ایک بندہ تھا، اس کا جو ہے سر پھاڑ دیا تھا پی ٹی آئی کے ایک بندے نے۔ تو یہ بڑی غلط سی چیزیں اور بڑی چیزیں، اور پھر یہ کہ لڑائی شڑائی کرنی تھی، یہ اس طرح سے ملک تباہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے قانون جو ہے وہ
اگر آپ اپنی مرضی کا ووٹ یا کسی اپنی مرضی کی یہ مطلب یہ دیکھیں، اگر میں ووٹر ہوں اور مجھے پتہ ہے میرا ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے، کیا میرا کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی، دکھ نہیں ہوگا، لیکن مجھے یہ خوشی ہوگی کہ کم از کم میرا ووٹ جو تھا وہ ضائع نہیں ہو، وہ جائز گیا۔ اب خریدنا لوگوں کے یہ CNIC خرید کے ان پہ پیسے دینا، یہ سارا کچھ کرنا اور اس پہ ہزاروں کی تعداد میں خریدنا اور اپنی مرضی کے انہیں نکلوانا، یہ تو ایک انجسٹ چیز ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ مر جاتے ہیں، جو لوگ اپنا جو ہے یہ نہیں بنواتے، یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جو لوگ ان کے اوپر جو ہے ڈھال لیتے، وہ اوپر سے نیچے جو ہے وہ ووٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ ووٹ اس پہ چینج ہو جاتے ہیں۔ ان کی جیتنا کسی نے ہوتا ہے، جیتتا کوئی اور ہے۔ چیز کیا ہوتا ہے، جب کوئی بھی پریزائڈنگ آفیسر، کوئی بھی یونٹ جو ہے وہ لیٹ کر رہا ہو ووٹ کے لیے، لیٹ کاؤنٹ کر رہا ہو اور ٹائم پہ کاؤنٹنگ نہ ہو رہی ہے، کوئی اس میں ڈیلے آ رہا ہو، تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی گھپلا بازی ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم نے چینج لانا ہے اور اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے، چلے ہماری نسل اور ہم سے پہلے پرانی نسل نے پپٹ لیڈر اور غلط قسم کے ووٹ کو جو ہے وہ ووٹنگ سسٹم اور یہ دھاندلی والی ریگنگ جو ہے الیکشنز پاکستان میں تھرو آؤٹ دیکھے، کبھی جنرل اور کبھی جو ہے آزادانہ جو ہے الیکشن نہیں ہوئے، تو اور مختلف رجیمز یہاں چلتی رہی۔ تو اگر یہ سب ہو گیا تو ہمیں اب اس سے نکلنا ہے اور ہمیں ایک نئے ایک دستور کو جانا ہے جس میں ڈیموکریسی ہو، جس میں ووٹنگ رائٹ ہو، ورنہ آپ ڈیموکریسی کو ہٹا دیں، وہی کنگ شپ لے آئے، کنگڈم لے آئے اور سچ بتائیں اپنے لوگوں کو کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور ہم نے آگے اپنے لوگوں کو کیسے لے کے جانا ہے۔ ہمیں سلیکشن نہیں چاہیے، ہمیں الیکٹڈ جو ہے وہ اپنا پرائم منسٹر چاہیے، پریزیڈنٹ چاہیے، جو بھی ہم کسی علاقے کا جو ہے وہ یہ چیف منسٹر جو ہے وہ چنتے ہیں۔ تو یہ سب کس طرح ہوگا؟ یہ سب جو ہوگا ہم عوام کو ایک ساتھ مل کے ہوگا، یکجا ہو کے ہوگا، اور خاص طور پہ جو بڑے لیڈرز، جو بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے پاکستان میں عروج پہ جانے کی، ان کو پیسے دیے ہیں، انہیں اپنی اگنورینس کو، انہیں اپنی، اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہیں اس جاہلیت کو چھوڑ کے، اس جاہل پن کو، اپنے خاص طور پہ اگر وہ خود جاہل ہیں، ان کی جو کیبنیٹ میں جو ان کے مشیر ہیں وہ جاہل ہیں، تو وہ ان کو غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، خاص طور پہ جو انہیں بٹرنگ کرتے ہیں، جو انہیں خوش آمدی، ان کے لیے اچھی جو باتیں ان کے لیے کرتے ہیں، خوش آمد پرست جو ہوتے ہیں، ان کو جو ہے انہیں نگلیکٹ کر، ان کو سننا، انہیں کہنا کہ نو، ہمیں خوش آمد نہیں، ہمیں کرٹیسزم چاہیے، ہم پہ کرو کرٹیسزم، ہم فیس کریں گے اور افیکٹو کرٹیسزم ہونا چاہیے، اور پوسٹ مارٹم ہمارا کرو، ہمارے یہ جتنے بھی آپ کے میں آپ کو بتاؤں پاسٹ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں اور جتنے بھی پرانی ہسٹری میں مغل بادشاہ اور جتنے بھی مسلمانوں کا خاص طور پہ زوال ہوئے وہ ان کے مشیروں سے ہی ہوا ہے، اور جب بھی کسی مشیر نے جو ہے وہ اپنے لیڈر کو جو ہے انہوں نے ان کی بٹرنگ کی ہے تو وہ لیڈر جو ہے تباہ ہوا ہے، اور وہ اینڈ میں پتہ چل رہا ہے جب ان کی کریک ڈاؤن کی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ کسی دشمن یا کسی اندرون کسی جو گروپ کے جو ہے وہ کے پیچھے سے انہیں پیسے ملتے تھے اور اس کے وجہ سے ان کو کوئی انسینٹیو ملتے جس کا وہ بتاتے نہیں تھے، لیکن وہ اس میں آ کے، جیسے میر جعفر میر صادق ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے مسلمانوں میں جو ہے خاص طور پہ پاکستان میں اور ہسٹری آف پاکستان میں پڑھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے جو تھے یہ غدار تھے، اور یہ غدار وہی والے تھے جو اپنوں میں رہ کے یعنی ہپوکریٹ، یعنی کہ ہپوکریسی کا جو حد تھی وہ ان لوگوں نے پار کی تھی۔ تو آئے دن ہمارے یہاں میر جعفر میر صادق پیدا ہوتے رہے، میر جعفر میر صادق جو ہے وہ کم میں بڑھے اور ان کی نہ کسی نے کبھی چیک کیا، نہ کبھی انہیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔ آخر کب تک ہم لوگ جو ہیں جاگیں گے نہیں؟ یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے دفعہ 6 لگانے، آرٹیکل 6 کی جو ہے لگا دیں گے، یہ جو بھی چیزیں یہ چیزیں کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر چینج لانی ہے تو آج ہم سب کو مل کے لانی ہے، اپنے ملک کے لیے لانی ہے، ڈیموکریسی کے لیے لانی ہے، آپ اپنے ملک سے اگر وفا کرتے ہیں نا تو آپ ملک کے اس لیے سچ بولیں گے۔ آپ کو لوگ انڈین ایجنٹ کو ہیں، آپ کو لوگ غدار کے، آپ کو جو لوگ غدار کہتے ہیں، جو وہ خود اصل میں وہ غدار، یا انہیں خود لگتا ہے کہ آپ آگے بڑھے ہو وہ کم ہے تو وہ اپنے آپ کو کاؤنٹر کر، اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو غدار کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کے خلاف آپ کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی آپ جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت بریو ہیں، میرا سلوٹ ہے ایسے لوگوں کو۔ اور وہ لوگ چاہے وہ ہمارے اینکر ہوں، چاہے وہ عام لوگ ہوں، چاہے وہ پارٹی میں جہاں بھی ہوں، وہ جو بھی چاہے وہ لیڈر ہوں، وہ جو بھی ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی سچ ہے اس کو بولنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور لیڈرز کو بھی دیکھیں کمیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، لیکن ان کو ریفلیکٹ کر کے ان کو ہی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک شیشہ ہے، اس پہ دھول لگی اور آپ کو اپنا چہرہ بہت اچھا لگ رہا ہے،
تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد سارے لوگ آپ کی تعریف کریں کہ آپ بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں، آپ بہت خوبصورت بات، لیکن نہیں، جو ایک بندہ آپ کو کہے گا کہ بھائی صاحب جو آپ کا شیشہ اس پہ تو دھول کے آپ اسے ذرا ہٹائیں اور اب دیکھیں آپ خوبصورت نہیں، اب تو بدصورت ہے. تو جیسے آپ اس کے کہنے میں صاف کرتے ہیں اور جب آپ اپنا آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں آپ کو بدصورت آپ نظر آتے ہیں، اسی وقت ہی آپ اس مشیر کو مروا دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. تو اس قسم کا جو ہے پاکستان میں جو ہے یہ بڑا غلط چیز ہے. تو یہی میں آپ کو جو مثال ہے نا، آپ کو مشیر کو مارنا یا کچھ عزت دینی چاہیے کہ بھائی تیرے شکر تو نے مجھے میرا شیشہ ہے نا صاف کر مجھے میرا اصل چہرہ دکھایا. اب میں اپنی شکل صورت پر توجہ اور اسے اچھا کروں گا تاکہ میں لیڈر لگوں، میں حکمران لگوں. تو یہ ہے وہ تبدیلی، یہ ہے وہ الیکشن، یہ ہے جو ہمیں اپنے ایک ایز اے لیڈر پاکستان کو دکھانا ہے. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب پہ رحم کرے. تو پاکستان زندہ باد. الیکشن 2022 میں جو بھی جیتے، پی ایم ایل این جی نے جیتے یا پیپلز پارٹی جیتے یا پی ٹی آئی جیتے، ہم سب کے ساتھ ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم سب کو ووٹ، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اچھا ہو. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزادانہ اور ایک آزاد الیکشن ہو، پھر جو بھی جیتے وہ ہمیں قبول ہے. تو بہت سا پیار سب کو میری طرف سے. پاکستان زندہ باد. لو یو آل. اسٹے بلیسڈ. بائے.